جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہی چار عبادلہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان سے قرآن سیکھو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہی جو پتلی پنڈلیوں والے تھے, چھوٹے قد کے تھے, چرواہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بکری لی تھی جو دودھ نہیں دیتی, یہ وہ والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو غلام تھے, پھر اسلام قبول کر لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما دیا تھا. تو اچھا, تو فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم, مسلمان کو گالی دینا فسوق فسق ہے, اور اس سے لڑنا کفر ہے. مسلمان کے پیچھے ہم نے حقوق پڑھے, مسلمان کے ساتھ لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, یہ ایمان کا حصہ ہے. مسلمان کو جنازے پہ جائے تو اس کے لیے 1 قرات ثواب ہے, مسلمان کے تدفین تک رکے تو اس کے لیے 2 ثواب ہے. جہاں مسلمان کے حق بیان کیے وہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کی ضد ہے نا کفر اور فسق نفاق, تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. فسق ہوتا ہے گناہ کا کام, نافرمانی کا کام, تو گناہ ہے مسلمان کو گالی دینا, اور اس کے ساتھ لڑنا کفر ہے. کہ مسلمان کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے. تو یہ 2 برے عیب ہیں, اللہ ہمیں بچائے. تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا منافق کی علامت یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے تو وہ گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ منافق کی علامت ہے گالیاں دینا اور بد زبانی. پیچھے ہم نے اس کا حل بھی پڑھا تھا, اگر بچوں کو خدا نخواستہ عادت ہو جائے گالی دینے کی تو پھر آپ اسے یہ سمجھائیں گے کہ گالی دینے سے آپ کی زبان گندی ہو جاتی ہے, تو استغفر اللہ کہیں. ٹھیک ہے, اور جھوٹ بولنے سے منہ سے بو آتی ہے, کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. زبان گندی ہونے سے مراد یہ ہے کہ پھر وہ بد زبان شخص ہوتا ہے نا جو گالی دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو نفاق پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے.